اگلا سبق ہے کہاوتیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاوتیں ہوتا کیا ہے۔ بچوں، کہاوتوں میں صرف ایک فقرہ ہوتا ہے اور اس ایک فقرے میں پوری ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ مطلب وہ ایک ایسا فقرہ ہوتا ہے جو ایک کہانی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس میں تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دو کہانیاں ہیں، ایک تو ہے انگور کھٹے، دوسری ہے بندر بانٹ۔ اب انگور کھٹے، سب سے پہلے میں انگور کھٹے آپ کو بتاتی ہوں بچوں۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ جب انسان کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود وہ اس چیز کو حاصل نہیں کرتا، تو وہ بجائے لوگوں کے کہ اپنی ہار کو مانے یا کوئی کسی قسم کی شرمندگی اظہار کرے، تو وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی نقص یا عیب وغیرہ نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جیسے کہ بتایا کہ شیر کی بہادری اور گھوڑے کی وفاداری اور لومڑی کی مکاری چلاکی اور بندر کی ہوشیاری مشہور ہے۔ تو انگور کھٹے کو میں اس کا خلاصہ میں آپ کو بچوں بتاتی ہوں کہ ایک دن کیا ہوا، ایک لومڑی خوراک کی تلاش میں نکلی۔ وہ ایک باغ میں گئی، وہاں پر اس نے انگور دیکھے، انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ تو اس نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس نے جمپ لگائے اور کافی اس نے محنت کی، لیکن وہ انگور حاصل نہ کر سکی۔ جب پھر نہیں حاصل کر سکی تو جب وہ واپس جانے لگی، وہاں پر ایک اور لومڑی آ گئی۔ اس نے کہا کہ انگور نہیں ملے۔ اس نے یہ کہ بجائے میں اپنا مذاق اڑواؤں یا کسی قسم کی بھی شرمندگی فیل کروں، محسوس کروں، اس نے آگے سے انگوروں میں عیب نکال دیا کہ انگور تو بہت تھے لیکن کھٹے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ انگور میں حاصل نہیں کر سکی، مجھ سے نہیں اتارے گئے۔ اس نے بجائے اپنا قصور ماننے کے اس نے کہہ دیا کہ انگور تو بہت تھے لیکن کھٹے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنی ناکامی، اپنی ہار کو وہ مانے، وہ اس چیز میں ہی خامی نکال کر چلا جاتا ہے۔ اب اگلی کہاوت ہے بندر بانٹ۔ اب بندر بانٹ میں بچوں یہ بتایا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ دو فریق اگر لڑ رہے ہوں تو تیسرا جو صلح کروانے والا ہوتا ہے نا، لڑنے والوں کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے اور صلح کروانے والا فائدے میں رہ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی قسم کا فائدہ اٹھا کے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دو بھوکی بلیاں تھیں، وہ کسی گھر میں گھس گئیں، وہاں سے ان کے ورچی خانے میں گئیں اور کچھ کھانے کو نہ ملا تو ایک روٹی کا ٹکڑا ملا، ایک نے منہ میں ڈال کے وہ بھاگ گئی، دوسری اس کے پیچھے۔ اب دونوں لڑنے لگیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اب درمیان میں وہ ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور وہ دونوں خون خوار آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، بال کھڑے کیے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بندر وہ ان کا تماشا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، وہ اپنی لالچ میں تھا، اب وہ دونوں لڑ رہی تھی، اس کو یہ لالچ تھا کہ یہ دونوں تو لڑ رہی ہیں، یہ ٹکڑا میں لے لوں۔ بات صرف ایک روٹی کے ٹکڑے کی تھی۔ اب بندر درخت پر بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ تماشا، پھر وہ نیچے آیا اور اس نے کہا کہ شکر کرو کہ تم لوگوں کو گھروں میں آسانی سے کھانا مل جاتا ہے، ہمیں تو جنگل میں تلاش کرنی پڑتی ہے خوراک۔ اب اگر تم ایسے ہی لڑتی رہو گی تو کوئی کتا آ کے تمہارا یہ روٹی کا ٹکڑا لے بھی جائے گا اور تم دونوں کو بھی زخمی کر دے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھیا تم ہی انصاف کرو۔ اب بندر نے کیا کیا، اس نے ترازو لیا اور روٹی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں ٹکڑے وہ دونوں پلڑے میں ڈالے۔ تو بچوں جب ایک ٹکڑا زیادہ تھا، زیادہ باری تھا، اب جب ترازو میں ڈالتے ہیں جس کا زیادہ وزن ہوتا ہے وہ نیچے کو ہوتا ہے اور جس کا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر کو ہوتا ہے۔ اب اس نے تو انصاف کرنا تھا، انصاف کے لیے ضروری تھا کہ دونوں پلڑے برابر ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ اس نے کیا کیا، ایک جو زیادہ تھا نا اس کو اس نے اپنے منہ میں لیا، اس کو کتر کے کھا لیا۔ اب اس نے اس طرح اس کو کترا تھا، ایسے کھایا تھا کہ وہ کم پڑ گیا تھا، اب دوسرے والا ٹکڑا زیادہ تھا وزن میں۔ اب جب پھر ترازو کے ساتھ اس نے وزن کیا تو اب دوسرا ٹکڑا بڑھ رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا بچوں، اس نے دوسرے ٹکڑے میں سے پھر کچھ روٹی کھا لی اور اس میں سے اس نے زیادہ کھا لی۔ اب یہاں پر آپ اس کی چلاکی ہوشیاری دیکھیں کہ وہ جب بھی کسی ٹکڑے میں انصاف کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا کترتا تو وہ اس کو زیادہ کھا لیتا تھا اور پھر دوسرا ٹکڑا خود بخود وزن میں زیادہ ہو جاتا۔ اب ایسے ایسے کر کے آخر کار تھوڑا سا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ جب بلیوں نے یہ دیکھا کہ آخر انصاف کب ہوگا، چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا اور اینڈ پر دیکھیں آپ بندر کی ہوشیاری، اس نے کہا کہ میں اتنی دیر سے انصاف کر رہا ہوں اور میں نے ترازو کو پکڑا، میرا ہاتھ بھی تھک گیا ہے، اتنی میں نے محنت کی ہے تم دونوں کو انصاف دلانے میں، اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا، یہ تو میری مزدوری ہے، یہ کہہ کر بندر نے وہ ٹکڑا بھی کھا لیا اور پھر بچوں بلیاں اب منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ دونوں جھگڑ رہی تھی ٹکڑے کے لیے اور بندر نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جھگڑے میں انصاف کے بہانے کچھ لوگ اپنا کام بنا لیتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچوں بچنا چاہیے۔ اب اس کی مشق ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔
کہاوت سے کیا مراد ہے؟ کہاوت سے مراد وہ چند الفاظ ہیں جو ساری کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ لومڑی خوراک کی تلاش میں کہاں پہنچی؟ لومڑی خوراک کی تلاش میں ایک باغ میں اس نے کیا دیکھا؟ باغ میں پہنچی۔ باغ میں اس نے انگوروں کی بیل دیکھی۔ کیا وہ انگور حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی؟ جی نہیں، وہ ناکام رہی۔ لومڑی نے ناکامی پر شرمندگی چھپانے کے لیے کیا بہانہ کیا؟ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے بہانہ کیا کہ انگور کھٹے ہیں۔ بلیاں کس بات پر آپس میں جھگڑ پڑیں؟ بلیاں روٹی کے ٹکڑے کی وجہ سے آپس میں جھگڑ پڑیں۔ انہوں نے جھگڑا مٹانے کے لیے منصف کس کو چنا؟ انہوں نے بندر کو منصف چنا۔ کیا منصف نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ بچوں، منصف کہتے ہیں جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ جی نہیں، منصف نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر دنیا میں بھی سارے منصف ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی باری پر کبھی منصف بنتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ایسا موقع آیا تو میں کبھی بھی بندر کی صفات والا شخص نہیں بننا چاہوں گا۔ میں اپنے ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ جو دوسرا کویسچن ہے، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ مکمل کریں۔ یہ خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے۔ لومڑی کی بہت مشہور ہے، خالی جگہ میں آئے گا چلاکی۔ گھوڑے اور کتے کی ڈیش بہت مشہور ہے، وفاداری۔ لومڑی نے بار بار کوشش کی لیکن ڈیش حاصل نہ کر سکی، انگور آئے گا بچوں۔ ناکامی کی صورت میں ہمیں ڈیش نہیں ہارنی چاہیے، ہمت۔ ہمیں بندر کی صفات والا شخص ڈیش بننا چاہیے، بچوں نہیں آئے گا اس میں۔ مندرجہ ذیل میں سے درست کا انتخاب کریں۔ بچوں یہاں پر بچوں ایک فقرہ دیا ہے اور اس کے 4 جواب دیے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا درست جواب کیا ہے۔ لومڑی کی مشہور ہے وفاداری، مکاری، ہوشیاری، دانائی۔ تو بچوں لومڑی مکار ہوتی ہے، سو اس کی مکاری مشہور ہے۔ لومڑی حاصل نہ کر سکی، آم، انار، انگور، امرود۔ تو یہاں پر بچوں آئے گا انگور۔ گھوڑے کی مشہور ہے عیاری، ہوشیاری، وفاداری، دغا بازی۔ تو بچوں گھوڑا وفادار ہوتا ہے، یہاں پر وفاداری والے آپشن پر آپ نے سرکل کرنا ہے۔ لڑائی میں ہوتا ہے نفع، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں معاشرے کو مضبوط، منتشر، کھوکھلا، مستحکم۔ تو بچوں یہاں پر آئے گا کھوکھلا۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اب میں ان الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گی۔ جو اب یہ دیکھیں الفاظ معنی، خصوصیت لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوبی۔ نڈھال، تھکا ہوا۔ سبق سیکھو، نصیحت حاصل کرو۔ منہ میں پانی بننا، لالچ میں آنا۔ عیب نکالنا، نقص نکالنا۔ تکنا، غور سے دیکھنا۔ خوشے، گچھے۔ وفاداری، ساتھ دینے والا۔ آنکھیں سرخ ہونا، غصے میں آنا۔ لگاتار، مسلسل، بار بار کرنا۔ پھرتی، تیزی، کام بگاڑنا، کام خراب کرنا۔ آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ الفاظ دیے دلچسپ، تجربے، تلاش، عمدہ، چھلانگ، نڈال، جھگڑا، مزدوری۔ ان کے بچوں آپ نے جملے بنانے ہیں آسان سے، اور عمدہ کا میں آپ کو بتا دوں بہترین، اچھی چیز، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے آپ لوگوں نے سارے جملے بنا لینے ہیں۔